السلام علیکم سامعین کرام، 6 شعبان المعظم ہے، 10 مارچ ہے۔ خبر کا عنوان ہے دارالعلوم رشیدیہ بڑوت کے طلباء کی بخاری شریف کی تکمیل۔ دوسرا عنوان ہے دارالعلوم رشیدیہ بڑوت میں ترمذی شریف کی تکمیل۔ پہلے ہم ایک آڈیو پیش کریں گے جس میں ماشاءاللہ طالب علم عبارت پڑھ رہا ہے اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے محتمم جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی دامت برکاتہم بچوں کو آخر حدیث کا درس دے رہے ہیں اور مختصر دعا کرا رہے ہیں۔ آخر میں ہم ممتاز عالم دین مولانا نور حسن راشد کا آڈیو بیان پیش کریں گے جس میں آپ ترمذی شریف کے بارے میں کچھ بتا رہے ہیں۔ یہ مکمل رپورٹ دارالعلوم رشیدیہ بڑوت کے حوالے سے ہے اور اس سے پہلے ہم وہیں کے استاد کی تلاوت پیش کر رہے ہیں۔ اس رپورٹ کے لیے ہم جناب مولانا مفتی اشرف قاسمی کے نہایت شکر گزار ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاءوا على قمیصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون۔ پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں، اس کے بعد آپ پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد ففي السند المتصل منا الى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما بالسند المتصل المسلسل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الارض يرحمه من في السماء او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ یہ حدیث مسلسل بالاولیت ہے، یعنی ہم صاحب نے اپنے استاد کو سب سے پہلے اسی حدیث کو سنا ہے اور یہ تسلسل چلا رہا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آج تک۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ دو نام کے بعد سفیان بن عیینہ نام سے لانے سے قائم ہے۔ میں نے مسلسلات پڑھی ہے حضرت مولانا محمد ابریہ صاحب اور ان سے سب سے پہلے حدیث ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ ہے کہ جو نئے طلبہ سامنے آتے ہیں، چاہے اپنا سبق ہو چاہے کسی اور کا ہو، پہلے اس روایت کو سنا دیتے تاکہ مسلسل بالاولیت کا سند حاصل نہ رہے۔ میں اپنی طرف سے اس کی اجازت آپ کو دیتا ہوں، جیسا ہم نے سامنے مسلسلات کے اندر یہ حدیث نمبر 1 کو اب آپ پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فحدثنا شيخنا وسيدنا فضيلة الشيخ المفتي محمد أيوب صابر حفظه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ المحدث محمد ياسين الجلال آبادي قال حدثنا الشيخان الكريمان فضيلة الشيخ مولانا مسيح الله خان الجلال آبادي وفضيلة الشيخ سليم الله خان الباكستاني رحمهم الله تعالى، وهما يرويانه عن شيخ العرب والعجم شيخ الإسلام مولانا حسين أحمد المدني رحمه الله تعالى عن فضيلة الشيخ شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن الشيخين الجليلين مولانا قاسم النانوتمي ومولانا رشيد أحمد الجنجوهي، وهما يرويانه عن العارف بالله الشيخ العلامة عبد الغني المجددي عن الإمام حجة الشيوخ الكبار الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن شيخ الإسلام والمسلمين الشاه عبد العزيز الدهلوي
قال وحدثني فضيلة الشيخ أمير الأولياء مولانا افتخار الحسن الكاذلبي قال وقد أجازني في الكتب الستة الشيخ علاء الدين الفلكي قال قرأت الحديث على الشيخ نور الحق التونكي قال ولي إجازة عامة عن الشيخ فضل الرحمن الكنجمرادبادي قال وقرأت على مرجع الحديث في الهند الشيخ محمد إسحاق الدهلوي قال وأجازني الشيخ الإمام الشاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه الإمام الشاذلي الله الدهلوي عن الشيخ أبو طاهر محمد بن إبراهيم القردي عن الشيخ إبراهيم بن حسن القردي عن الشيخ أحمد بن محمد القشاشي عن أحمد بن عبد القدوس الشنابي عن الشيخ شمس الدين محمد بن أحمد الرملي عن الشيخ زين الدين زكريا بن محمد الأنصاري عن فضيلة الشيخ الحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني عن الشيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي عن الشيخ أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجازي عن الشيخ حسين بن مبارك الزبيري عن الشيخ عبد الأول بن عيسى الهربي عن الشيخ عبد الرحمن بن مظفر الداودي عن الشيخ أبي محمد عبد الله بن أحمد السرخسي عن الشيخ أبي عبد الله محمد بن يوسف الفربري عن الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة الثبت الثقة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمهم الله تعالى اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة الثبت الثقة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومهم وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فصيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور أوازنها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المغيرة بن البرحزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومكم وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن توزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسطاس مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فحدثنا شيخنا وسيدنا فضيلة الشيخ المفتي محمد أيوب صاحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن توزن. وقال مجاهد القسطاس والعدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العدل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البخاري رحمه الله تعالى عنه قال باب قول الله تبارك وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم توزن. قال مجاهد القسطاس والعدل والحمية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. आपने बुखारी शरीफ की आखिरी रवायत पढ़ ली इसका बाब है बाब कौल अल्लाह तआला व नज़र मवाज़ीन क़िस्त यौम क़ियामह। एक तो इस बाब का ताल्लुक़ है बुखारी की आखिरी किताब किताब तौहीद व रद्द अल जहमिया का जो बयान शुरू हुआ था उस सिलसिले पे आखिरी बाब इस एतबार से ये मरबूत है सिफ़ात बारी के मसले से। सिफ़ात बारी में एक सिफ़त कलाम बारी की है और कलाम बारी के सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमाअत और मुअतज़िला के दरमियान ज़माने क़दीम में एक मशहूर इख्तिलाफ रहा है कि कलामुल्लाह अल्लाह की सिफ़त है या अल्लाह की मखलूक़ है। अहले सुन्नत वल जमाअत इसको अल्लाह की सिफ़त मानते हैं, मुअतज़िला अल्लाह की मखलूक़ मानते हैं। और इस सिलसिले में अहले हक़ और मुअतज़िला के दरमियान बड़ी मारकत आरा महसूस भी हुई है और चूँकि उनको इक़्तिदार हासिल था इसलिए इख्तिलाफ भी पेश आई।
امام محمد محمد رحمۃ اللہ علیہ، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اس مسئلے میں سخت آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، جزا کے انتقالات سے ظاہر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے صفات باری میں خاص طور سے صفت کلام پر بہت تفصیلی گفتگو کی، اور اس میں انہوں نے جو جملہ استعمال کیا تھا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، جو قرآن کا لفظ میں اپنی زبان سے ادا کرتا ہوں کہ مخلوق ہے، اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہوں نے کلام نفسی اور کلام لفظی کے درمیان فرق کو اچھی طرح واضح کیا ہے۔ یہ بات اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ہے کہ کلام نفسی تو اللہ کی صفت ہے، لیکن کلام لفظی ہمارا اپنا عمل ہے، اور جس طرح ہمارے تمام اعمال وزن کیے جائیں گے، قرآن پاک کی تلاوت بھی وزن کی جائے گی۔ قرآن کی جو تعریف ہمارے لیے ہے وہ کیا ہے؟ مقبول بألسنتنا مسموع بآذاننا مکتوب فی صحائفنا۔ یہ جو قرآن ہے یہ ظاہر بات ہے کہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بندے کا عمل ہے۔ اللہ نے ہم کو بھی پیدا کیا، ہمارے اعمال کو بھی پیدا کیا، ہمارے اقوال و افعال بھی اللہ نے پیدا کیے ہوئے ہیں، من جملہ ان کو قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ تو گویا قرآن کی اس سلسلے میں جو فرق بیان کرنا تھا کہ کلام نفسی کہ اس سے ہم بحث نہیں کر رہے، وہ تو اللہ کی صفت ہے، لیکن کلام لفظی ہمارے اعمال کے اندر شامل ہونے کی بنا پر بے شک مخلوق ہے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ لفظی جو قرآن مخلوق کو وہ صحیح کہا تھا۔ تو یہ نظر المواد کس کے لیے ہم قیامت کا عنوان اس مضمون کی تکمیل کے لیے لے آئے۔ ایک مقصد تو یہ ہوا جو اس باب سے متعلق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس باب میں ایمان کی حقیقت اور اعمال کا ایمان کے اندر درجہ کیا ہے، اس کو تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے کتاب الایمان میں تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، جیسے مرجئہ اور خوارج و معتزلہ دونوں کی تردید کی، لیکن دیگر جو عقائد سے متعلق جزئیات ہیں ان سب کو اس آخری کتاب التوحید کے اندر ذکر کیا ہے، جن مسائل کے اندر اہل سنت والجماعت سے اور منحرف فرقوں سے اختلاف ہے۔ ان میں ایک مسئلہ وزن اعمال کا بھی ہے کہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قیامت کے دن حساب و کتاب جو ہوگا وہ وزن اعمال کے ذریعے ہوگا، جیسا کہ قرآن اور حدیث کے اندر آیا ہے، یضع الموازین القسط لیوم القیامہ، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کے خاطر میزان قائم کریں گے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ۔ اس کی شکل کیا ہوگی؟ اما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ۔ دونوں اعمال کو تولا جائے گا، اعمال سیئہ کو بھی تولا جائے گا، اعمال فاسدہ کو بھی، اعمال صالحہ کو بھی، اعمال سیئہ کو بھی۔ یہ اپنی اصل کے اوپر یہ جملے اور حقیقتاً میزان قائم کی جائے، حقیقتاً اعمال تولا جائے گا۔ جبکہ معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ وزن اعمال ایک تعبیر ہے مجازی، حقیقی مقصود صرف حساب و کتاب، لیکن نہ ترازو قائم کی جائے گی کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور اس انکار کی بنیاد محض عقلیت زدگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اعمال از قبیل اعراض ہے، ان کا کوئی وجود حصی نہیں ہوتا، اور کسی چیز کے تولنے کے لیے ترازو کو رکھنے کے واسطے مجسم وجود چاہیے اس کا، اس لیے اعمال تولے نہیں جا سکتے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے عمل کو اپنے عمل پر قیاس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمائے کہ تم اپنے اعمال تول کر دو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم تمہارے اعمال کو تول کرتے ہیں، تو ان کا کام ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ جس خدا نے بندے کو اتنی عقل عطا فرمائی کہ آج وہ آواز کو تول رہا ہے، ہوا کو تول رہا ہے، گرمی کو اور سردی کو تول رہا ہے، وہ خدا اس پر قادر نہیں کہ ہمارے اعمال کو تولے۔ دوسری بات یہ ہے متقدمین نے ان کے اعتراض کا جواب دینے کے لیے مختلف راستے اختیار کیے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ نامہ اعمال کو تولا جائے، اور نامہ اعمال میں جو وزن پیدا ہوگا وہ کاغذ کا نہیں ہوگا بلکہ اعمال کا وزن ہوگا، جیسا کہ حدیث بطاقہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ چھوٹے سے پرچے پر لکھا ہوگا، تمام گناہوں کو بھاری ہو جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ وزن اس کاغذ کا نہیں ہے، لیکن کاغذ کے ذریعے سے اس کو تولا جائے گا۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یہ ہے کہ اعمال کو وجود ظاہری عطا کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن اعمال مشکل ہو کر سامنے آئیں گے، ان کا جسمانی وجود ہوگا۔ اور قرآن کی آیت جو ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود ان بینها وبینه امدا بعیدا۔ اعمال خیر کو بھی موجود پائے گا، اعمال شر کو بھی موجود پائے گا، اور چاہے گا کہ اعمال سیئہ میں میرے درمیان لمبا فاصلہ ہو جائے، یعنی جسمانی اعتبار سے۔ تو
وہ عالم بالا میں اعمال کو شکل دے دی جائے گی، جیسا کہ عالم مثال میں شکل دی گئی خواب کے اندر. یہ علم کی شکل دودھ کی دے دی گئی، دین کی شکل لباس کرتے کی دے دی گئی، اسی طرح اعمال کی شکل جو روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی جتنی کا مال کھائے گا قیامت کی پیٹ سے آگ جلتے ہی نظر آئے گی. جو آدمی بیویوں میں سے ایک کی طرف ذمہ داری کرے گا قیامت کو قید پر ہی چکا ہوا ہوگا. جو آدمی غداری کرے گا اس کے اوپر کو جھنڈا لگا ہوا ہوگا جو علامت بنے گا. تو اعمال کی وہاں شکل بن جائے گی. اسی طریقے سے تمام نیک و بد اعمال کی شکلیں ہوں گی، اور پھر وہ عالم بالا ہے، وہاں تو یہاں کسی کو قیاس کر ہی نہیں سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ استدلال یہ ہے کہ نصوص کو ظاہر پر رکھا جائے. نص میں چونکہ آیا ہے، اور جب تک کہ کوئی کبھی قرینہ صارفہ موجود نہ ہو اس وقت تک طلاق کو حقیقی معنی سے پھیر کر مجازی معنی کا طریق دینا جائز نہیں ہے. اور یہاں کوئی مانع نہیں، اس لیے حقیقی معنی کو محمول ہے. اور اس یہ تو آیت سے ثبوت ہو گیا، اور حدیث سے ثبوت کے لیے روایت دار ہے. اس میں ثقیل لسان فی المیزان فرمایا گیا ہے، اور یہ کلمات کے بارے میں فرمایا گیا. یہ کلمات کا یہی اقوال بھی ہے، یہ اعمال بھی ہے. بدن سے صادر ہونے والے جتنے سب عمل کہلاتے، پھر اپنے اپنے مصدر کے اعتبار سے ان کا الگ الگ نام ہوتا ہے. بولنا ایک عمل ہے، لیکن زبان سے نکلنے کے اعتبار سے اس کو قول کہتے ہیں. سننا بھی ایک عمل ہے، لیکن نگاہ سے تعلق کی بنا پر اس کو بصر کہتے ہیں. یہ دیکھنا اور سننا ایک عمل ہے، کان سے تعلق ہونے کی بنا اس کو سماع کہتے ہیں. چلنا ایک عمل ہے. ہلو وعلیکم السلام. ہاں کون حاجی؟ اچھا بتائیے تو ٹھیک کہہ رہے تو کروا دیجیے. دراصل کاٹ ملا 10 نمبر ملا ایک اور کلو. یہ آ گئے ہیں، میں ذرا 5 منٹ میں آتا ہوں، 10-5 منٹ میں آتا ہوں. اور کوئی فوری کام ہوگا تو بھیج دیجیے گا. 10 منٹ لگے گا. بہرحال یہ ایک روایت سے اور ایک آیت سے امام بخاری رحمۃ اللہ نے وزن اعمال کے دعوے کو ثابت فرمایا ہے. اب باقی جو اجزاء ہیں درمیان میں حضرت آپ کو سمجھا دیں گے، تشریحات کر دیں گے، کیونکہ بہت تاخیر ہو گئی آنے میں. میں نے ظہر کی نماز اسی لیے کہا تھا کہ آدھا گھنٹہ وقت مل جائے گا، اور اس وقت وہاں کام بھی ہے. اس میں ایک بات علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی قیمتی ہے. وہ فرماتے تھے کہ کتاب کے آغاز اور اختتام میں ربط بڑا گہرا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو جس روایت سے آغاز فرمایا ہے وہ ہے تھوڑی دیر بعد بات کرتا ہوں. وہ مبدأ المبادی ہے. نیت کے اوپر سارے مسائل، ساری چیزوں کا مدار ہوا کرتا ہے. اس لیے حسن عمل، حسن نیت کے اوپر دلالت کرنے کے لیے تو سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے انما الاعمال بالنیات کا باب قائم کیا ہے. اور جیسی نیت ہوگی اسی کے اعتبار سے عمل کے اندر بدل پیدا ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہوگا. عمل کے مقبولیت کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک اخلص اور ایک احسن. احسان یعنی سنت کے مطابق عمل، اخلاص یعنی اللہ کے رضا کے لیے کیا جائے. جب احسان اور اخلاص دونوں پایا جائے گا تو عمل کا وزن بہت بڑا ہوا ہوگا. اور اس وزن کی زیادتی کا جو حسن نیت کی بنا پر جو وزن پیدا ہوا ہے اس کا ظہور ہوگا وزن اعمال کے. تو آغاز کیا ہے مبدأ المبادی سے اور اختتام کیا منتہی الغایات. حسن نیت ہے تو وزن اعمال پیدا ہوگا اور ثقیلتان فی المیزان. اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو انتخاب فرمایا باب کا، ان میں بہت زیادہ ربط ہے آپس میں. اب یہ جو 2 کلمات ہیں کلمتان، اس میں سند کے اندر بھی ایک خاص بات ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث انتہائی غریب ہے، اور یہ بھی انتہائی غریب ہے.
आखिर के नाम ये रवायत सिर्फ हज़रत अबू हुरैरा से और उनसे सिर्फ अबू ज़ुरआ नकल करते, उनसे सिर्फ उमारा इब्न काका नकल करते और उनसे सिर्फ मोहम्मद बिन फुज़ैल नकल करते। जैसा कि पहली रवायत में इमाम बुखारी के उस्ताद के आगे सारे असातिज़ा अपनी तरफ से अकेले, तो ये गरीब ही नहीं गरीब तरीन है, लेकिन इसके बावजूद सही तरीन है। इससे मालूम हुआ कि हदीस का गरीब होना उसकी सेहत करना कादिर नहीं। एक हदीस गरीब भी हो सकती है, उसके साथ साथ सही भी। बाकी हदीस की तशरीह सलाम दुआ हमारे اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا وحلالا طيبا. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والجزاء. يا الله يا बच्चों को मनाफिय अमल सालिह तौफीक अता फरमा, बरकत अता फरमा, उनको दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा, अक्ल सलीम फ़हम मुस्तकीम और अमल सालिह की तौफीक नसीब फरमा, इल्म नाफ़िअ अता फरमा, इल्म गैर नाफ़िअ की हिफाज़त फरमा, बरकत वाली हलाल रोज़ी अता फरमा। हम सब से रात को अपने रज़ा वाले अमाल में नसीब फरमा, ज़िंदगी खैर करने का नसीब फरमा, हर शर की हिफाज़त फरमा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं अपनी सनद से भी आप लोगों को पढ़ने की इजाज़त देता हूँ। मेरी सनद हदीस ये है कि मैंने मुकम्मल बुखारी शरीफ हज़रत शेख नज़ीर मौलाना फखरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ा। अब वो बराना शागिर्द शहरी में अब उसके आगे की सनद आप الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فحدثنا شيخنا مولانا المفتي محمد أيوب صابر حفظه الله قال حدثنا فضيلة الشيخ المفتي نصير أحمد رحمه الله تعالى قال حدثنا فضيلة الشيخ سليم الله قال الباكستاني قال حدثنا فضيلة الشيخ مولانا حسين أحمد المدني قال حدثنا عن شيخ الهند محمود الحسن الديوبندي عن الشيخين الجليلين قاسم النانوتبي ومولانا رشيد أحمد الجنجوني عن الشاه عبد الغني المجددي عن فضيلة الشيخ الشاه محمد إسحاق الدهلوي عن الشيخ الشاه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه الإمام الشاذلي الله الدهلوي. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ العلام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتخيل بي. قال: فرؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال: سمعت أبي يقول: قال عبد الله بن المبارك: إذا ابتليت بالقضاء فعليك بالأثر. وبه قال حدثنا محمد بن علي قال حدثنا النضر قال أخبرنا ابن عوف عن ابن سيرين قال: هذا الحديث دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. صدق الله العظيم. محمد صلى الله عليه وسلم الكريم. أما بعد،
وقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال عليه الصلاة والسلام بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے بھائیوں ساتھیوں دوستوں، میں بالکل اس کے لائق نہیں ہوں کہ میں اس جگہ بیٹھوں اور اس سلسلے میں کچھ عرض کروں، لیکن مولانا ایوب صاحب کا اچانک آرڈر ہوا اور میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ مجھے وہاں جانا چاہیے یا نہیں. بہرحال اب آپ کے سامنے حاضر ہوں تو بہت ہی شرمندگی کے ساتھ معذرت کے ساتھ چند باتیں عرض کرنا کی اجازت چاہتا ہوں. پہلی بات تو اس کتاب کی ہے. حدیث شریف کی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کی اپنی اپنی ترتیب ہے اور ان کے اپنے اپنے منافع ہیں، لیکن یہ جو خاص طور سے ترمذی شریف ہے حدیث کی کل کتابوں میں دو کتابیں سب سے زیادہ جامع ہیں اپنی روایات کی ترتیب کے اعتبار سے، اپنے ابواب کی جامعیت کے لحاظ سے اور فقہی مسائل کے ان سے اخذ استنباط کے لحاظ سے. سنن ترمذی اور سنن ابو داؤد، اور سنن ترمذی کو ابو داؤد پر بعض حیثیتوں سے ترجیح حاصل ہے. امام ترمذی کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے، آپ جو اساتذہ نے آپ کو بتایا ہوگا کہ امام ترمذی حضرت امام بخاری کے شاگرد ہیں، لیکن بہت جگہ وہ اپنے محترم استاد سے اختلاف بھی کرتے ہیں. بہت جگہ اس میں یہ باتیں آئی ہوئی ہیں. اور امام ترمذی کی یوں تو متعدد تصنیفات ہیں، لیکن جو مرتبہ اور جو درجہ ان کی اس کتاب سنن کو ملا وہ ان کی تصانیف میں سے کسی کو نہیں ملا، اور اس کے علاوہ حدیث پر جو اعلیٰ درجے کی کتابیں ہیں ان میں سے بھی شاید کسی کو نہیں ملا. آپ حضرات دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو کتابیں عام طور پر موجود ہیں، میں نے کہا جو عام طور پر موجود ہیں اور پڑھی جاتی ہیں، ان میں سب سے زیادہ بڑا مقام، عالی مرتبہ، احترام بخاری شریف کو ہے. اور میں نے کہا جو پڑھی جاتی ہے اس کے بعد صحیح مسلم ہے، اور اس کے بعد پھر آپ کی ترمذی شریف ہے. اس کے بعد دو کتابیں ہیں نسائی اور ابو داؤد. بعض حضرات نسائی کو ابو داؤد پر ترجیح دیتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ ابو داؤد کو نسائی پر ترجیح دیتے ہیں. یہ بنیادی کتابیں ہیں سنن اربع. اور ایک بات اور بھی ہے کہ حدیث کی کتابیں صرف یہی نہیں ہیں جو ہم اور آپ پڑھتے ہیں. یہ تو ان کو آپ کی حیث سطح کہتے ہیں، ان کا حضرات محدثین کے ہاں ایک زمانے سے معمول چلا آ رہا ہے. ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ سے پہلے ان کتابوں کا اس ترتیب سے پڑھانے کا معمول نہیں تھا. ہوتا یہ تھا کہ طلبہ یا شاگرد یا پڑھنے کے شوقین جس عالم کے پاس جاتے اور جس سے چاہے جو سی کتاب پڑھتے. یہ جو ترتیب ہے یہ بعد کی قائم ہوئی ہوئی ہے. ہمارے جو بڑے اساتذہ اور محدثین ہیں، میں اس میں ترتیب دیتا ہوں حضرت شاہ ولی اللہ کو، حضرت شاہ عبد العزیز کو، کہ ان حضرات نے اپنے اساتذہ سے جو کتابیں پڑھی سو پڑھی، لیکن اس میں اولیت بھی انہوں نے صحیح ہے بخاری کو. تو ان کی جو سند عالی ہے یا جو ان کا بڑا نام ہے یا جو ان کی طرف کی فضیلت ہے وہ بخاری شریف کی سند کی وجہ سے ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ سے ہماری آپ کی سب سندیں ملتی ہیں. مگر میرے بھائی میں یہاں کچھ کہوں یا نہ کہوں سمجھ میں نہیں آتا. بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں سندوں کے سلسلے میں
کچھ بہت زیادہ ذمہ داری کا احساس ہے نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے ہندوستان میں پڑھ لیا ہے سب کچھ، زیادہ تر اپنے والد سے اور کم تر دوسرے لوگوں سے، اور ان کا سلسلہ کی سند جو ہے جو ہندوستان کا ہے وہ ان کے والد تھے شاہ عبد الرحیم، ان سے انہوں نے بخاری پڑھی۔ شاہ عبد الرحیم نے ملا افضل اکبر آبادی سے پڑھی، ان کا وہ سلسلہ ہے جو پھر جا کر ادھر ہرات وغیرہ کے علماء سے ملتا ہے، اور ان کا پھر دوسرا سلسلہ وہ ہے جس کو ہم اور آپ عام طور پر سنتے جانتے ہیں، جو علامہ محمد ابراہیم طاہر کردی سے، محمد طاہر ابن ابراہیم کردی سے ملتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ غالباً 1138 ہجری میں جب ان کی عمر 28 سال کی تھی حج کے لیے گئے تھے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کو جس کو نوازنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جس کو کام لینا ہوتا ہے، اس کے لیے ایسے اسباب جو بنا دیتا ہے۔ جب حضرت شاہ ولی اللہ حج کے لیے گئے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ حاضر ہوئے، اس وقت مدینہ طیبہ میں سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے محقق، سب سے بڑے محدث، سب سے بڑے صوفی، سب سے بڑے فقیر، یعنی حدیث کے اس وقت دنیا میں جتنے عالی سلسلے تھے ان سب کے جامع، تصوف کے جتنے سلسلے تھے ان سب کے جامع، اور مذاہب فقہائے ائمہ اربعہ کے جامع علامہ شیخ محمد بن طاہر کردی تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے ان سے درخواست کی اور انہوں نے ان کو پڑھایا، بخاری شریف پڑھی پوری، انہوں نے اپنے حضرت استاد محترم سے 14 دنوں میں پوری بخاری، ارے آپ لوگ کہاں پڑھے تھے؟ حافظ ابن حجر نے لکھا ہے، خود لکھا ہے کہ میں وہاں فلاں جگہ سفر میں گیا تھا 32 دن کے لیے، اور اس 32 دن میں نے اساتذہ سے 100 کتابیں پڑھی۔ آپ لوگ حساب لگائیے، آپ لوگوں کے پاس تو وہ ہے کیا حساب لگانے کے لیے کیلکولیٹر، وہ اس سے آپ حساب نہیں لگا سکتے۔ یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن میں ظہر کے بعد سے اور عصر تک اپنے استاد کے سامنے معجم صغیر پڑھی طبرانی کی۔ علامہ طبرانی کی جو معجم ہے اس کے 3 درجے ہیں، اور صغیر، کبیر، اوسط، تو وہ معجم صغیر جو ہے جو ہمارے ہاں ملتی ہے چھوٹے سائز کے 600 صفحے ہیں، بہت باریک ٹائپ پر، میری جگہ تک سمجھ میں آئے کس طرح پڑھے ہوں۔ تو اور اسی طرح انہوں نے غالباً 14 دن میں اپنے استاد سے بخاری شریف پڑھی، اور استاد کے پاس جتنے دنیا بھر کے سلسلے ہیں تصوف کے، ہم تو 2-4 کو جانتے ہیں، چشتیہ اور شاذلیہ اور وہ نقشبندیہ اور سہروردیہ، ان کے پاس 20 سے زیادہ سلسلوں کی اجازتیں تھیں، ان سب کی اجازت دی، اور ان سے اجازت لی، اور یوں فرمایا کہ میں اس کو لڑکے کو پڑھاتا ہوں لیکن میں پڑھاتا نہیں، میں تو اس سے معنی سیکھتا ہوں۔ اور ان کو پھر بہت ہی عالیشان سند انہوں نے عطا فرمائی لکھا، اور اس کے آخر میں جو لکھا ہے بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یوں لکھا ہے کہ میں لکھتے ہوئے شرمندہ ہوں اور نہایت معافی چاہتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ اس بڑے فاضل کو اجازت اور سند دوں۔ بہرحال ان سے انہوں نے بخاری شریف بھی پڑھی، ان سے انہوں نے ترمذی بھی پڑھی، اور تقریباً سیاہ ستہ کے کم از کم بڑے اکثر حصے پڑھے اور ان کی اجازت دی، اور اس کے بعد پھر ہندوستان آ کر انہوں نے اس کا سلسلہ پھیلایا، اور ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ کے تو 3 صاحبزادے ہیں، شاہ عبد العزیز، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد القادر، مگر جب شاہ ولی اللہ کی وفات ہوئی
تو حضرت شاہ عبدالعزیز کی عمر صرف 16.5 سال کی تھی، اور دوسرے جو بھائی تھے شاہ رفیع الدین غالباً 12 سال کے تھے، شاہ عبد القادر شاید 8 سال کے تھے، اور جو تیسرے بیٹے ہیں ان کے جن کو اب کوئی نہیں جانتا، شاہ عبد الغنی جو شاہ اسماعیل شہید کے والد ہیں 50 سال کے تھے۔ اور ہماری آج تک کسی کی بھی دنیا میں سمجھ میں آیا شاہ ولی اللہ کی وفات کے تیسرے دن، شاہ ولی اللہ کی وفات کے تیسرے دن شاہ عبدالعزیز کو شاہ ولی اللہ کی مسجد درس پر بچھا دیا گیا تھا کہ تمہارے باپ کی میراث ہے سو سنبھالو۔ شاہ ولی عبدالعزیز کی اگر آپ کتابیں پڑھیے، مستعمل محدثین پڑھیے، اور جو ان کی کتابیں ہیں اجالہ نافع پڑھیے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے والد سے کم 50 کتابیں پڑھی تھی حدیث کی۔ کتنی؟ 50 کتابیں ہیں، اور صرف حدیث کی۔ اس کے علاوہ دنیا کی کل علوم انہوں نے ان سے پڑھے، خود لکھا ہے انہوں نے کہ میں نے اپنے والد کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں پڑھا۔ خیر، تو اب جو شاہ ولی اللہ کا فیضان ہے وہ جاری ہوتا ہے شاہ عبدالعزیز کے ذریعے سے، اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ شاہ ولی اللہ کے تھے اور شاگرد بہت بڑے بڑے تھے، شاہ محمد عاشق تھے، خواجہ امین کشمیری تھے، مولانا انظر اللہ بخاری تھے، اور جانے کو ان لوگوں کو، ان پر لوگوں کو بڑا ناز تھا، ایسے عالم ہیں، ایسے ہیں، اور سب یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ذریعے سے شاہ ولی اللہ کے علوم کی اشاعت ہوگی۔ مگر اللہ کا نظام دیکھیے کہ ان میں سے کسی کو بھی شاہ ولی اللہ کا جانشین نہیں بنایا گیا، ان کا جانشین بنایا شاہ عبدالعزیز کو، اور ان میں سے کوئی بھی شاہ عبدالعزیز کی وفات کے بعد زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہا۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے 3 کام کیے اپنی زندگی میں۔ ہمارے جیسے لوگوں کو، ہم طالب علموں کو بھی اسی کی فکر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو قرآن کریم کی خدمت، اس پورے خاندان نے کی، اور ایسی کی کہ اب تک زندہ ہے اور بظاہر تو قیامت تک رہے گی۔ پھر دوسرے حدیث کی خدمت۔ حدیث کی خدمت کا مطلب یہ ہے کہ کتب حدیث جو ہے بنیادی، ان سب کو صحیح طور پر مرتب کرنا، ان کو پڑھانا، ان کی اجازت دینا، ان کا ذوق عام فرمانا۔ اور تیسری بات جو ان کا کمال ہے جس کی وجہ سے وہ زندہ ہیں، صرف علم کمال نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح سنت کے، شریعت کے، اتباع نبی میں رنگ دیا تھا۔ ان کا کوئی عمل، ان کا کوئی قدم، ان کا کوئی کام خلاف سنت نہیں ہوتا۔ یہ جو آپ نے پڑھا اور یہ جو آپ نے کتاب پڑھی، اس کا بھی پیغام یہی ہے۔ میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد حضرت مولانا یونس صاحب سے پوچھا کہ حضرت کوئی کتاب ایسی کہ جس کو دیکھ کر آدمی اپنی زندگی کا معمول بنا لے اور اس میں تمام سنتیں نبی علیہ السلام کے کچھ طریقے ترتیب سے درج ہو۔ آپ نے فرمایا یہ ترمذی کیا چیز ہے؟ ہاں، یہ ترمذی میں یہی تو سب ہے۔ مگر میرے بھائی ہم کو درس دیتے ہیں، اس سے متعلق بحثیں کرتے ہیں، اس کے رجال کی تلاش کرتے ہیں، لیکن جو کرنے کا اس میں کام ہے کہ ہم اس کے رنگ میں رہیں گے وہ رہیں۔ تو قرآن کی آیت میں نے کیا پڑھی کہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا طریقہ، آپ کا معمول، آپ کی زندگی ہمارے لیے اس کا نمونہ ہونی چاہیے۔ اس کے لیے امام ترمذی نے اپنی کتاب میں ایک اضافہ کیا، آپ اسے ضمیمہ کہیے، اس کو تکملہ کہہ لیجیے، اور اس میں صرف حضرت نبی علیہ السلام کی زندگی کے معمولات ہیں۔ اور شمائل ترمذی کا عجیب معاملہ یہ ہے کہ اس کی بے شمار شروحات لکھی گئی، عربی میں بھی اور فارسی میں بھی، اور سب سے زیادہ اردو میں ترجمے میں بہت سے ہوئے۔ اور ترمذی کا کیا معاملہ ہے؟ ترمذی کے ساتھ ایک عجیب قصہ ہے کہ ترمذی کی شرح سے 20 لوگوں نے لکھنا شروع کی اور غالباً 2 آدمیوں کے علاوہ کسی کی مکمل نہیں ہوئی۔ یہ ترمذی کا قصہ ہے۔
شمائل کے ترجمے عام ہیں، لیکن میرے بھائی اس کا الفاظ نہیں، اس کا چیز تو پیغام ہے کہ یہ آپ سے کیا کہہ رہی ہے، آپ کو اس میں کیا کرنا چاہیے۔ اور ایک بات سند کی آئی تھی، حضرت شاہ محمد اسحاق کی ہم سند بیان کرتے ہیں اور شاہ ولی اللہ سے کرتے ہیں، اس میں دو باتیں ہو جاننے کی ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ شاہ محمد اسحاق جب پہلی مرتبہ حج کے لیے گئے تو انہوں نے علماء عرب سے حدیث پڑھی تھی اور اجازتیں لی تھی، شیخ عابد سندھی سے، عمر بن عبد الرسول مکی سے، لیکن ہمارے یہاں کوئی شاید ان کا تذکرہ نہیں کرتا۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، کہہ دوں مولانا اگر اجازت ہو کہ وہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے یہاں ایک نظام چل گیا کہ ایک آدمی سے ہم تمام سندیں منسوب کرتے ہیں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہوتا یہ تھا پہلے کہ جس استاد سے جو کتاب پڑھی، بخاری شریف پڑھی، اس کے کچھ الفاظ کسی سے پڑھے، اس کے کچھ الفاظ کسی اور سے پڑھے، تو ان سب کی الگ الگ تفصیل ہوتی تھی کہ میں نے یہاں سے یہاں تک ان سے پڑھا اور باقی کی اجازت ہے، یہاں سے یہاں تک ان سے پڑھا، باقی کی اجازت ہے، یہاں سے یہاں تک ان سے پڑھا اور باقی کی اجازت ہے۔ اس طرح ان کی تینوں اجازتیں، تینوں قراءتیں، تینوں سماعتیں مکمل ہو جاتی تھی۔ ہمارے یہاں کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کتاب فلاں سے پڑھی، نہیں، مولانا نصیر خان صاحب کا بھی نام آیا کہ ان سے پڑھی، انہوں نے مولانا حسین احمد مدنی سے پڑھی ہوگی، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر مولانا حسین احمد مدنی کے کتنے سلسلے ہیں، کتنے لوگوں سے انہوں نے پڑھی، ان کے اساتذہ میں ان کا جو سبق ہے اس میں دیکھیے ان کے اساتذہ میں کون کون لوگ ہیں۔ اور پھر پہلے لوگ اس بات کی بہت زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ ہم نے حدیث کی کون سی کتاب کس سے کتنی پڑھی اس کی صراحت کرے، اب اس کا رواج ختم ہو گیا، وہ ٹھیک نہیں۔ اور دوسری بات کہ ہمارے جو حضرات دیوبند سے وابستہ سندیں رکھتے ہیں وہ صرف ایک سند نقل کرتے ہیں، شیخ الہند نا خدا کے بندو، دیوبند میں تو بہت دور سے پڑھاتے ہیں، اور شیخ الہند ایک سند مولانا قاسم سے، اور مولانا قاسم کی کس طرح سے یہ مولانا قاسم نے مولانا شاہ عبدالغنی سے ترمذی کب پڑھی تھی، پڑھی نا، مولانا قاسم صاحب نے ترمذی پڑھی، جیسا کہ انہوں نے خود لکھا ہے، مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے، اور انہوں نے پڑھی شاہ صاحب سے، یہ تو بالکل دوسرا سلسلہ ہے، یہ قصہ ہے۔ اور اسی طرح مولانا قاسم صاحب نے ترمذی پڑھی، غالباً موطا پڑھی، ابو داؤد بھی پڑھی، یہ سب کتابیں انہوں نے خود لکھا ہے مولانا قاسم صاحب نے کہ سب کتابیں میں نے حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے پڑھی۔ تو ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں سے سند حدیث کا علم بالکل ختم ہو گیا، حالانکہ امام مسلم نے آپ کے مسلم شریف کے مقدمے میں پڑھا ہوگا، فرماتے ہیں کہ سند جو ہے دین کے بنیادی اجزاء میں سے ہے، جب سند کھو جائے گی تو آپ کی بات ختم ہو گیا، آپ کو کہاں سے ملی۔ پھر شیخ الہند کی بات، شیخ الہند نے سب کچھ مولانا قاسم صاحب سے نہیں پڑھا، میں صاف کہتا ہوں، چند کتابیں پڑھی، زیادہ تر انہوں نے بھی مولانا احمد علی سے سخت پڑھا۔ اس زمانے میں جو سب سے بڑی شخصیت تھی، جو مرجع کل تھی، ہمارے طبقے کے بڑے علماء میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے حضرت مولانا احمد علی محدث سہارنپوری سے نہ پڑھا ہو۔ اور مولانا احمد علی محدث سہارنپور سیاہ ستہ بھی پڑھاتے تھے، اس کے علاوہ حدیث و تفسیر کی، فقہ کی اور بے شمار کتابیں۔ اور میرے خیال میں شاہ محمد اسحاق صاحب کے شاگردوں میں، یا دوسری طرح آپ یہ کہہ لیجیے کہ ان علماء میں جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، شاید تلمذ کے اعتبار سے بھی اور کثرت تعلیم و استفادے کے لحاظ سے بھی حضرت مولانا احمد علی پر مولانا اسحاق کا کوئی شاگرد فائق نہیں ہے۔ شاہ محمد اسحاق نے ان کو جو سند عطا کی اس میں 22 کتابوں کے نام لیکن میں مجھ سے پڑھی، حدیث کی، تفسیر کی، اصول کی، فقہ، یہ سب کو نام لکھے۔
کہ یہ پڑھی یہ پڑھی یہ پڑھی یہ پڑھی، ایسا کوئی شاگرد ہمارے میں اب تک نہیں۔ تو اسی لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جو اچھے باصلاحیت طلبا ہیں ان کو اپنی سندوں کو درست کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کی سندوں میں دو کمیاں ہیں، ایک تو یہ ہو گیا، اب ہو گیا خاص طور سے 1947 کے بعد، کہ جس آدمی سے بخاری کی سند ہوئی سب کی سندیں اسی سے جوڑ دی غلط۔ اگر لگے گا کہ میں تو فلاں کتاب پڑھی نہیں کسی سے، تو آپ کی سند کیسے کام کرے گی؟ آپ نے جس سے پڑھا ہے اور جس ترتیب سے پڑھا ہے اس کو محفوظ رکھنا چاہیے، تاکہ کل آپ کی سندوں میں کوئی گڑبڑ نہ ہو اور آپ کے ساتھ جو اجازت ہے وہ محفوظ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل آپ کو بھی پڑھانا ہوگا، آپ سے بھی کوئی اجازت لے گا، آپ کے سامنے بھی کتاب کوئی کھولے گا، اس وقت جو ہے یہ سب باتیں کام آئیں گی۔ میں نے اس لیے ایسی ہماری سند میں کئی ایک باتیں ہیں، ہمارے یہاں عام طور پہ رواج ہو گیا ہے، ایک عام غلط رواج، دیوبند والے ساری سندیں شکرین سے جوڑے ہوئے اور مظاہرون والے ساری سندیں مولانا خلیل احمد سے دونوں غلط ہیں۔ مولانا خلیل احمد کی جو سند ہے وہ تو مولانا مظہر نانوتوی سے ہے، انہوں نے خود لکھا کہ ان سے پڑھا تھا۔ آپ کو ان کی سند میں دوسرے آدمیوں کا نام جوڑنے کی اجازت کہاں سے ہوئی؟ اور دیوبند میں ایک بات میں کہتا ہوں، شاید آپ لوگوں نے سنی بھی نہ، دیوبند جب قائم ہوا تھا تو وہاں جو 2-3 اساتذہ رکھے گئے تھے، ایک ان میں تھے مولانا سید احمد دہلوی، مولانا سید احمد دہلوی۔ مولانا سید احمد صاحب دہلوی جو تھے وہ ایک بہت بڑے مشہور عالم تھے، مولانا سید محبوب علی جعفری۔ محبوب علی جعفری کے اندر 2 صفتیں ہیں، ایک تو یہ کہ وہ شاہ اسماعیل شہید کے ہم سبق ہے سب کتابوں میں، اور دوسرے یہ کہ وہ شاہ عبدالعزیز کے بہت خاص شاگرد ہیں، اور تیسرے یہ کہ انہوں نے 20 سال تقریباً شاہ عبدالعزیز کی خدمت میں گزارے، اور ان کے بھانجے اور شاگرد ہیں مولانا سید احمد دہلوی، جو دارالعلوم میں نائب صدر مدرس ہے، تقریباً شاید 20 سال انہوں نے وہاں پڑھایا ہے۔ مگر میری تو زندگی گزر گئی، مجھے آج تک کوئی سند ایسی نہیں ملی جس کو ان کا نام، وہ کر کیا رہے تھے، وہ دارالعلوم میں کیا کر رہے تھے؟ بھائی بخاری کی سند میں صحیح، ترمذی کی نہیں، نسائی کی نہیں، ابن ماجہ کی، کام کر کیا رہے تھے؟ حالانکہ وہاں ترمذی ابو داؤد وہی پڑھاتے تھے۔ اب سند کیا ہوگی؟ مولانا سید احمد عن شیخ محبوب علی جعفری عن شاہ عبدالعزیز عن ولی اللہ، لیکن ہمارے یہاں کوئی تصویر نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی بات تو آپ مجھے معاف کریں، بات تو میں خراب کر رہا ہوں، لیکن ہمارے ہاں بہت ساری سندوں میں انقطاع ہے اور بعد میں کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں اس پر کچھ کام کر رہا بہت دن سے، تاکہ سب سندوں کا صحیح اتصال ہو، کسی نے کس سے پڑھا اور کیا پڑھا۔ اب دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں سہارنپور میں مسلسلات پڑھی جاتی ہے، لے جا کے اس کی سلسلہ سند جو ہے مولانا گنگوئی سے جوڑ دیتے ہیں۔ مولانا گنگوئی نے خود لکھا ہے کہ میں نے نہ مسلسلات پڑھی نہ کبھی کسی سے اجازت لی، صاحب 50 میں تو پڑھی۔ اب بتائیے آپ کی سند کامل سے ہی منقطع ہو گئی، پھر وہ کیسے جڑے؟ وہ تو بیچ میں ہے ہی نہیں گرا لگانے کا کوئی موقع۔ اسی لیے متن حدیث کے ساتھ ساتھ ان سندوں کا اہتمام بھی بے حد ضروری ہے، ایک بات۔ اور میرے بھائی یہ جو آپ نے جو حدیث شریف آخریں پڑھی ہیں، یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے۔ کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہائے ہائے، من رانی فی المنام فقد رانی فإن الشیطان لا يتخیر بھی، بعض اور روایت میں فإن الشیطان لا يتمثل بھی، یعنی جس آدمی کو خواب میں رؤیت ہوئی اور اس کے دل نے یہ گواہی دی کہ یہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، تو وہ وہی ہے، ان کے علاوہ دوسرا ہے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ
انسان کو جس طرح جاگتے میں اس سے زیادہ خواب میں شیطان بہت ساری صورتوں میں آ کر گمراہ کر سکتا ہے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں، کوئی صورت بنا کر، لیکن یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت نہیں دی اور کیوں نہیں دی؟ اگر میں کہے کہ میں تمہارا رب ہوں تو کچھ بہت زیادہ فرق نہیں پڑا، اس فرق کو دیکھ ہی نہیں رہا۔ لیکن اگر نبی علیہ السلام کی نسبت سے اس نے کوئی غلط بات کہہ دی تو وہ تو دین خراب ہو جائے گا، اور دین کا مظہر ہے حضرت نبی علیہ السلام کی ذات گرامی۔ اس لیے محدثین نے فرمایا، اور اس پر تقریباً سب کا اتفاق ہے، کہ جس نے خواب میں دیکھا اس کے دل نے اس بات کی گواہی دی کہ یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو وہی تھے، لیکن اس میں کئی مرتبہ دیکھنے والے کے اعتبار سے، دیکھنے والے کے اعمال کے اعتبار سے، دیکھنے والے کے اندرون کے اعتبار سے، اور دیکھنے والے کے بگاڑ کے اعتبار سے۔ مثلا ایک شخص نے خواب دیکھا اور خواب بہت خراب دیکھا کہ شراب کی بوتل رکھی ہے اور آپ سے فرمایا کہ پی، اب وہ بڑا پریشان ہے۔ وہ آدمی بھی بہت اچھا نہیں تھا، وہ نشہ کبھی کبھی کرتا تھا، لیکن یہ خواب دیکھ کر اس کے اندر کا جو ایمان تھا وہ جاگ گیا۔ اب پریشانی ہوئی ہے کیا بات ہے؟ علماء کے پاس گیا، کئی لوگوں سے پوچھا، ایک عالم نے کہیں بات کرنے کا ضرور ٹھیک کہا، کو دیکھ لو بتاتا ہوں تو اس کو یعنی جس طرح کہتے نا کہ کر کے دیکھ تمہیں کام میں بتاتے تو پی کے دیکھ، ابھی بتاتا ہوں میں تجھ کو، اس کا مطلب یہ ہے۔ اور اسی طرح کسی نے معذر نے دیکھا، بات دیکھتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت نبی علیہ السلام کا حلیہ الگ ہے، آپ کی داڑھی مڑی ہوئی ہے، لباس انگریزی ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ جو ہمارا سماج اور معاشرہ ہے اس نے ان سنتوں کو بالکل ترک کر دیا ہے، ان سے دور ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کا ہزاروں ہزار طرح سے خواب میں نظر آنا ممکن ہے، ایک وقت میں لاکھوں جگہ بھی نظر آنا ممکن ہے، اور ایک وقت میں مختلف لوگوں کو طرح طرح کی ہدایات کے ساتھ نوازنا بھی ممکن ہے۔ تاہم اس میں جو کچھ ہو وہ دیکھنے والے کی اپنی کمی بھی بعض دفعہ شامل ہوتی ہے، لیکن ہے تو وہ آپ ہی کی ذات گرامی۔ اس کے لیے کسی جاننے والے سے، کسی عالم سے معلوم کرنے لینا چاہیے۔ اور یہ من رآنی فقد رأى الحق، یعنی جس نے دیکھا وہ آپ ہی کو دیکھا، کہ کوئی دوسرا وہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے بندے بہت ہیں، بہت ہیں، بہت ہیں، خدا کا شکر ہے ہم نے بہت ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، سنا فلاں کہ نبی علیہ السلام کا حال پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ وہ فلاں آدمی کا کیا حال ہے، وہ فلاں کیسا ہے، وہ کیسا ہے، اور یہ آج ہی دن رہے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک رہے گا۔ بس اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی کا باطن ذرا صاف ہو، اتباع سنت کا معمول رکھتا ہو اور طہارت کا تمام رکھتا ہو۔ اور اس میں ایک حصہ ہے کہ وہ المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوہ، کہ یہ جو خواب ہے، یہ جو ہم اور آپ خواب دیکھتے ہیں کیا چیز ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کسی کے قبضے کی نہیں ہے، ایک بات، اور دوسری بات خواب دیکھ کر اس کی تعبیر بتانا یہ بھی کسی کے قبضے کی نہیں ہے۔ یہ قرآن کریم میں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے اسے آپ پڑھیے تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو گویا ایک عطیہ الہی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی متوارث سنت ہے، اس میں سے جس کو جتنا تعالیٰ چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگوں کو خواب میں بے حد مہارت ہوتی ہے، سنتے ان کا ذہن چلے جاتے ہیں کہ یہ کہہ رہا، تو صحیح ہوتا ہے
لیکن اس علم کا بھی تعلق نہ تو کسی کی صحبت سے ہے، صاف بات ہے، اور نہ کچھ بہت زیادہ کتاب سے ہے کہ تعبیر رویہ پر بہت کتابیں ہیں، ابن سیرین کی کتاب تو سب سے اہم ہے، اور کیسا کیسا خواب اور کیسی کیسی تعبیریں۔ ایک شخص نے عجز خواب بیان کیا کہ میں یہ دیکھا خواب میں کہ ایک بہت خوبصورت کبوتری ہے، نہایت حسین جمیل، اور وہ مسجد نبی کے اندر گھوم رہی ہے، پھر رہی ہے، اس کے گنبد اتنے میں ایک شکرا وہ جو آتا ہے باز، وہ آیا اور وہ پکڑ کے لے گیا، کہنے لگے میں للہ انہوں نے کہا اس کی تعبیر کیا ہوگا؟ کہنے لگے اس کی تعبیر اس کی تعبیر یہ ہے کہ مدینے میں فلاں صاحب کی لڑکی سب سے خوبصورت ہے مدینے کی عورتوں، اور وہ کوئی ظالم آئے گا، کوئی جابر آئے گا، کوئی حاکم آئے گا، چنانچہ وہ یزید آیا اور اس کو اٹھا کر، اور دیکھیے خواب کی تعبیر، اور عجیب خواب، اور اس سے زیادہ اس کی تعبیر عجیب۔ وہ جو ہارون رشید تھا بادشاہ، دنیا بھر پہ حکومت کرتا تھا تقریباً، اس کی بیوی تھی زبیدہ، ملکہ زبیدہ۔ زبیدہ نے خواب دیکھا، بہت برا خواب، زبیدہ کے ساتھ بہت گندا۔ اس نے خواب دیکھا، اور خواب کیا دیکھی ہے کہ ایک بہت بڑا میدان ہے، میں اس میں لیٹی ہوں، اور دنیا بھر کے تمام لوگ آ رہے ہیں، اور آخر مجھ سے بستری کر کے جا رہے ہیں۔ ظاہر پریشان ہونے چاہیے تھے، بہت پریشانی ہوئی۔ اس نے اپنی قریب سے کہا کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ، حضرت ابن سیرین کے ان سے اس خواب کی تعبیر پوچھا، اور میرا نام مت دینا، جو کہنا میں نے دیکھا۔ وہ قریب گئی کہ جی میں نے خواب دیکھا، کہنے لگے تو تیری صورت نظر نہیں آتا، دیکھو کہنے لگے تو نہیں دیکھ سکتی یہ خواب، یہ خواب ہر ایک کو نظر نہیں آ سکتا۔ ہو نہیں سکتا، ناممکن بات۔ تو لگا پھر کس کو نظر آ سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا، کہنے لگے یہ خواب دنیا میں صرف ایک عورت کو نظر آ سکتا ہے، اس کا نام ہے زبیدہ، ملکہ زبیدہ۔ خیر وہ خوابوں سے بھی کہ جی نہیں میں نے دیکھا، کہ ہو نہیں سکتا، کیا کہا کریں ہمارے یہ منہ یہ مسئول کی دال، یہ خواب نظر آ جائے، ہو نہیں سکتا۔ اس نے پھر کسی کو بھیجا، میں نے کہا نہیں میں ایک دم کہہ چکا کہ یہ خواب اگر دنیا میں نظر آ سکتا ہے کسی کو تو زبیدہ۔ بالآخر سے کہا کہ میں نے دیکھا، کہ ہاں آپ نے دیکھا تھا کہ زبیدہ کے نام دیکھا کہ کیا اس کی تعبیر کیا ہے، بہت پریشانی ہے، خراب۔ کہنے لگے اس کی تعبیر تو بہت اچھی ہے، کہ کیا ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو گی، کہ تم کوئی ایسا کام کرو گی کہ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو قیامت تک اس سے فائدہ ہو۔ کیا خواب ہے؟ آپ جو تعبیر بتائیے اس کی کیا ہے؟ اب کیا ہوا؟ ملکہ زبیدہ اس کے 3 یا 4 سال بعد آتی ہے حج کے لیے۔ کیا دیکھتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں پانی کی بہت قلت تھی، اس زمانے میں کہیں پانی نہیں تھا۔ اس نے کہا یہ تو بہت دقت کی پریشانی کی بات ہے، حاجیوں کو بہت پریشانی ہے، پانی کا انتظام ہونا چاہیے۔ ماہرین جو تھے، انجینئر جو تھے، ان سب کو لگایا، انہوں نے کہا کہ جناب علی پانی تو آ سکتا ہے مگر طائف سے آئے گی نہر، طائف وہاں سے تقریباً 90 کلومیٹر ہے، طائف سے پہاڑوں سے چشمہ نکل سکتا ہے اور وہ پانی آ سکتا ہے، مگر اس پر تو بہت زیادہ خرچہ ہوگا، اور یہ تو بہت مشکل ہے۔ میں کہا نہیں، یہ جو بھی کچھ ہو تو اس کا انتظام کرو۔ چنانچہ اس کا انتظام کیا گیا، ماہر انجینئر سب لگ گئے، اور وہ پانی جاری ہو گیا، اور مکے کے والوں کی پانی کی دقت ختم ہو گئی۔ نہ صرف یہ ہوا بلکہ یہ ہوا آج کے دن تک، اس وقت تک، آج کی تاریخ تک وہ نہر اسی طرح جاری ہے، مکے والوں کو پانی اسی سے ملتا ہے۔
تعبیر ٹھیک ہو گئی نہیں؟ ہاں، کہ سب کو اکثر لوگوں کو پانی اسی سے ملتا ہے۔ پھر انجینئر نے کہا کہ جناب والا خرچہ بہت زیادہ ہے، تو اس نے جو بات کہی وہ بات ہے عجیب۔ اس نے کہا کوئی پرواہ مت کرو، اگر کوئی ایک کدال مارنے کے، ایک پھاوڑا مارنے کے 1 دینار دے گا 10 فیس ہونے کی، وہ دوں گی، تم کام کرو۔ خیر سب ہو گیا۔ اب اس کے بعد تڑی دی گئی کہ جناب والی یہ سب ہو گیا۔ وہ آئی، بہت خوشی ہوئی، اور آج بھی موجود ہے نہر، ہر ایک دیکھ سکتا ہے، میرے دقت ہے۔ اس نے کہا جناب والی اس کا حساب جو یہ نہر بنی ہے اس کا جو خرچہ ہے وہ دیکھ لیجیے۔ اس نے کہا تو وہی لے کے آنا ہے بغداد، وہی دیکھیں گے وہ حساب، وہ سارے رجسٹر وہاں لے کر پہنچے وہ، اور اس طرح کی یہ ملکوں کے حضور ہم وہاں سے آئے ہیں۔ وہ نہر زبیدہ سے بھی کہتے ہیں کہ نہر زبیدہ کا وہ ہے سفر، کہنے لگا ہاں ٹھیک ہے بہت اچھا کہہ لیا، کل کو دیکھیں گے اس کو، اور کل کو میں دجلہ کے کنارے جاؤں گی، وہاں بیٹھ کے دیکھوں گی۔ دجلہ کے کنارے بیٹھ گئے جا کے، اور رجسٹر فریش کیے، ہر ایک رجسٹر کو دیکھے بغیر اٹھا کے دریا میں پھینک دیا۔ اور کیا کہا اس نے؟ کیونکہ میں آج کا حساب کل قیامت کے حساب میں نہیں چھوڑتی ہوں۔ 70 لاکھ دینار خرچ ہوئے تھے، تو خواب ایسے بھی ہوتا ہے، اس کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور بہت خواب ہے۔ میں کیا کروں بہرحال یہ خواب جو ہے یہ کہتی ہے، اور اس کی تعبیر جو ہے وہ اس سے بڑھاتی ہے۔ ہاں، اور یہ اگلی روایت میں حضرت عبداللہ بن مبارک کا مرتبہ کیا بتایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فقہ میں فقیہ ہیں۔ شاہ عبدالعزیز نے لکھا ہے بستان میں کہ اگر ان کی فقہ مرتب اور مدون ہو جاتی تو جس طرح یہ ہمارے ائمہ اربعہ ہے اسی طرح ان کی فقہ بھی ہوتی۔ اور محدثین میں محدث اعظم ہیں، امام بخاری کا اساتذہ کے اساتذہ میں آتے ہیں، اور صوفیہ میں صوفیہ اعظم ہیں، اور مجاہدین میں مجاہد ہیں، تو کل صفات کے مالک ہیں۔ اور یوں فرماتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کا کوئی معاملہ آپ کے سپرد ہو تو اس کے لیے سلف سے ثبوت دیکھنا چاہیے کہ پہلے لوگوں نے جب ان کے ساتھ یہ بات پیش آئی تھی، حضرت ان کا معاملہ ہوا تھا نا، حضرت سلمان فارسی کو گورنر بنا کر بھیجا تھا نا، آپ نے کیا فرمایا تھا کہ تم فیصلہ کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا میں پہلا قرآن میں دیکھوں گا، معاذ بن جبل کو پھر آپ کے ارشادات میں دیکھوں گا، پھر غور کروں گا۔ مگر وہ صحابی تھے اس لیے ان کے لیے غور ٹھیک تھا، بعد والوں کے لیے صحابہ کا عمل بھی اسی طرح حجت ہے، اور بس یہ اس کتاب کا حاصل ہے۔ اور یہ فرمایا حاضر حدیث دین ہے کہ یہ جو حدیث کا پورا ذخیرہ ہے یہ ایک روایت کی کتاب نہیں بلکہ یہ پورا کا پورا دین ہے۔ اور اسی لیے وہ جو بات میں نے شروع میں کہی تھی کہ ہمیں یہ بات معلوم رہنی چاہیے کہ تم کس سے لے رہے ہو اس کو، تمہیں اس کو دینے والا کون ہے، اس کو اس کی روایت کا کس قدر حق ہے، اور اس نے اس کو کس سے لیا ہے۔ اب تو میرے بھائی کوئی رہا نہیں ایسا۔ ہمارے مولانا یونس صاحب تھے، اور کسی درجے میں ہمارے والد صاحب بھی تھے، انہیں ہزار احادیث پوری روایت سند کے ساتھ یاد تھی، اب تک اب 90 سال کی عمر تک، اور ایک ایک کتاب کو بتا دیا کرتے تھے، ہم نے اس سے پڑھی، اس نے اس سے پڑھی، اس سے پڑھتے چلے جاتے تھے قرآن کی طرح۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو ان کتابوں کی برکات سے اور دین کو صحیح طور پر اخذ کرنے کی صلاحیت سے مالا مال فرمائے۔ ہاں میرے بھائی پڑھنا کچھ نہیں ہے، اصل چیز اس کی حقیقت کو سمجھنا اور اس کے بعد پھر اس پر عمل کرنا ہے، اور اس کے لیے غالباً ترمذی سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے۔ آدمی پوری زندگی، پوری شریعت، پوری سنت، پورا فقہ
सब कुछ इससे अवगत कर सकता है। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना नबिय्यिना मुहम्मद। अरे क्या हुआ? अच्छा वो पानी रखा लो दीजिए। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा काम हो गया पूरा, आप कर दीजिए। इसमें क्यों अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह।
اللهم إني أسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير مفتونين، ونسألك حبك وحب من يحبك وعمل يبلغنا لا حبك. اللهم اجعل حبك حب إلينا واجعل خشيتك أخوف عشها عندنا يا كريم. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم إني أسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا صالحا متقبلا. یا اللہ یا اللہ یا اللہ، آپ نے جو اپنے فضل و کرم سے یہ کتابیں پڑھنے کی اور اپنے محبوب حضرت سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا پوری سیرت مبارکہ سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اے کریم اس کو قبول بھی فرما. یا اللہ ہم اس بات کا موقع عطا فرما، ہمارے ادھر متوجہ فرما کہ یہ چیز ہماری زندگی بن جائے. یا اللہ یہ نبی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے نمونہ بن جائے، اور یا اللہ ہم اس سے عہد کریں، اس پر عمل کریں، اس کی دعوت دیں اور اسے لے کر دنیا میں چلیں. اے اللہ ہمیں سب کو اس خدمت کے لیے قبول فرما. اور اے اللہ آپ نے جن لوگوں کو قبول فرمایا اور جن کو عالی مرتبوں سے نوازا، ہم ان کا وسیلہ اور واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں کہ ہم کو بھی ان کے قدموں پر چلنے والا اور ان کے پیچھے رہنے والا اور ان کے ذریعے سے نجات و مغفرت پانے والا بنا. یا اللہ ہر طرح کی خیر سے مالا مال فرما. یا اللہ حدیث کی خیر سے اور قرآن کی خیر سے یا اللہ سب کو مالا مال اور تر بتر فرما. یا اللہ اس میں جو سیرت نبیہ کے جوہر ہیں اور اس میں جو اخلاقی اور انسانیت کے اعلیٰ ترین نسخے ہیں، اے اللہ وہ سب ہمیں اپنے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ان تمام ائمہ محدثین کو، امام ترمذی کو، ان کے اساتذہ کو، ان کے معاصرین کو اور بعد والوں کو، اور اللہ ہمارے اساتذہ کو اور ہم تک یہ کتابیں اور یہ علم پہنچانے والوں کو، اے اللہ اور ان سب پر عمل کرنے والوں کو سب کو اپنے فضل خاص سے نواز دے. یا اللہ سب کے درجات کو بلند فرما، سب کے ساتھ نہایت فضل و کرم کا، دستگیری کا اور ستاری کا معاملہ فرما. سب کو جنت کے اعلیٰ درجات میں اپنے فضل و کرم سے مقام عطا فرما. اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمیں کتابیں پڑھانے والوں کی مغفرت فرما، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین کی مغفرت فرما. اے کریم مولا جن لوگوں نے کتابیں لکھی اور جن پر محنت کی اور ہم تک پہنچی، ان کو ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ یہ جو مدرسہ ہے اے اللہ اس کو آگے بڑھانے کی، اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہاں سے علوم القرآن کے، علوم حدیث کے چشمے جاری فرما اور ایسے افراد پیدا فرما کہ جو دین کو زندہ کرنے والے ہوں. یا اللہ قرآن کو زندہ کرنے والے ہوں، حدیث شریف کو، سیرت کو زندہ کرنے والے ہوں، اور اللہ ان کے تمام درجات اس کا احساس رکھنے والے ہوں. اے کریم مولا کرم فرما کر ہم سب کو قبول فرما، اس مدرسے کو قبول فرما، اس کے تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، اس کے سرپرستوں کو قبول فرما. اور اے اللہ ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، نجات کا معاملہ فرما، مغفرت کا معاملہ فرما. اے اللہ جن بھائیوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا یا متوقع ہیں، یا اللہ سب کے تمام جائز ضرورتوں کو پورا فرما. اے اللہ